مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بول رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین دی، اس نے اسلام کا اجالا دیا، اور اس بات پر بھی کہ آپ کی صورت میں ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہوا۔ یہ ہے ہمارے بیٹھنے کا مقصود۔ یہ کوئی آپ سے بھی پوچھے کہ آج اتنا ہجوم کر کے کیوں آئے ہو، تو آپ کا برجستہ جواب یہی ہوگا کہ ذکر رسول سننے کے لیے آئے ہیں، بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن حضور نے فرمایا کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک۔ آپ جو مل گئے، دین اسلام کی نعمت جو نصیب ہوئی، اس پر شکرانہ ادا کرنے کی مجلس برپا کیے ہوئے۔ تو آقا کریم نے فرمایا کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو بات تو سادہ سی تھی، لیکن حضور نے ان سے قسم طلب کر لی، حلف طلب کر لی۔ انہوں نے کہا جی ہم حلف دیتے ہیں، ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہی ہے، کسی اور مقصد کے لیے ہم یہ مجلس برپا نہیں کیے ہوئے۔ ہم اس شکرانے میں، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ ہمیں اسلام کی دولت ملی اور آپ مل گئے۔ باقاعدہ حضور نے ان سے حلف طلب کیا، انہوں نے باقاعدہ قسم دی۔ جب وہ قسم دے چکے تو ان کے چہروں پہ استعجاب اور حیرت کا عالم تو تھا کہ بظاہر یہ قسم کا موقع نہیں لگتا، تو یہ ہم سے قسم کیوں لی گئی ہے؟ لیکن انہوں نے کہا کچھ نہیں، استعجاب تھا، تو حضور نے اس کو دور کرنے کے لیے خود ہی فرمایا میں تم سے جو قسم لی ہے یہ کسی تشکیک کے ازالے کے لیے نہیں لی، تمہارے قول کی صداقت میں مجھے کوئی شک نہیں تھا، کسی تردد کو دور کرنے کے لیے تم سے قسم نہیں لی، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا، اور وہ یہ تھا کہ تم یہاں بیٹھے تھے، میں حجرے میں بیٹھا تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، رب کا سندیسہ دیا کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ محبوب آپ یہاں بیٹھے ہیں، باہر نکل کے اپنے صحابہ کے عمل کو دیکھو، ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، صحابہ کے اس عمل پر ملائے اعلیٰ میں اللہ فرشتوں میں ناز فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اس پہ فخر کر رہا ہے کہ دیکھو میں نے ان کو نعمت دی، کیسے قدردان نکلے، اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کی رحمتوں سے بعید نہیں کہ آج کی مجلس بھی قبول کر لی جائے، اور اللہ فرشتوں سے کہے کہ دیکھو صدیاں بیت گئیں، یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کرائے۔ باقی جہاں تک اس نعمت کے شکرانے کو ادا کرنے کا حق ہے، سچی بات ہے وہ ادا نہیں ہو سکتا۔ ساری زندگی پیشانی سجدے میں رکھ کے تسبیح و تحلیل کے ترانے پڑھتے رہیں، اس نعمت کا شکرانہ ادا نہیں ہو سکتا۔ خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر حضور نہ آتے، ہمیں اپنی ذات کا تعقل بھی نہ ملتا، خودی سے آشنائی بھی نہ ملتی، ہمیں یہ بھی نہ پتا ہوتا کہ ہم کون ہیں۔ اور مجھے بتاؤ جس کو یہ خبر بھی نہ ہو کہ وہ کون ہے، اس کے پلے ہوتا کیا ہے؟ اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اور جو اپنا بھی نہ ہو، جس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں ہوں کون، اس کے پلے ہوتا کیا ہے؟ اور انسان کی یہی حالت تھی، اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج سر پہ رکھا ہوا ہے، درختوں کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو، مظاہر فطرت کو، اجرام فلکیہ کو، کس کس کو یہ اپنی پیشانی کا تقدس کس کس کے لیے پامال نہیں کر رہا تھا۔ انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے، یہ مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ جو کیچوا لگایا جاتا ہے، کسی زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود رہا۔ درختوں کو اس نے پوجا، چلتی ہواؤں کو اس نے معبود مانا، بہتے پانیوں کو سجدے اس نے کیے، جلتی آگ کو معبود اس نے سمجھا۔ اس نے برگد کے درخت سے لے کے پیپل کے درختوں تک، حشرات الارض سے لے کر چوپایوں تک، سانپوں سے لے کر بچھوؤں تک، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے مٹی کے مادوں سے لے کر پتھر کے اوثان تک، اس نے کس کس کو نہیں پوجا اور کس کی پرستش نہیں کی، حالانکہ پوری کائنات کا چرخ تو انسان کے گرد گھوم رہا ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، پوری کائنات انسان کی خدمت اور نوکری کے لیے بنائی گئی۔ یہ درخت اس لیے بنائے گئے ہیں کہ اس کو آکسیجن فراہم کریں، اس کو چھاؤں دیں، اس کو پھل دیں، اس کے ذوق نظر کی تسکین کریں، اس کے ایندھن کے کام آئیں، یہ ان کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔
یہ جانور اس کی سواری کے لیے، بار برداری کے لیے، اس کی غذائی ضروریات کی تکمیل کے لیے پیدا کیے گئے، یہ ان کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ یہ جرام فلکیہ، سورج چاند ستارے اس کی راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے پیدا کیے گئے، اس کے ذوق نظارہ کے قرار کے لیے پیدا کیے گئے، یہ ان کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا، اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا بھی ربی، دنیا تو تجھے ڈھونڈنے نکلی ہے اور تو کس کی تلاش میں نکلا ہے؟ کائنات کا چرخ تو تیرے گرد گھوم رہا ہے، تو مقصود کائنات ہے، لیکن یہ اپنے آپ سے آشنا نہیں ہے۔ ایک 22ویں گریڈ کا افسر ہو اور درجہ چہارم کے ملازم کو سیلوٹ کرتا پھرے تو لوگ کہیں گے اس کا تواس نکلی تو ٹھیک ہے، اشرف المخلوقات، لیکن یہ درختوں کو، چوپایوں کو، حشرات الارض کو، جانوروں کو، اجرام فلکیہ کو پوج رہا ہے۔ یہ تو میرے حضور آئے جنہوں نے آ کے بتایا میاں یہ تیرے نوکر ہیں، تیرے معبود نہیں۔ نہیں تو یہ دیکھ چاند کو پوچھتے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ سورج کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے وہ بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے۔ درختوں کو پوچھتا ہے، جا میں نہیں تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ درخت قدموں میں سلامی دینے حاضر ہو جاتا ہے۔ پتھر ابو جہل کی مٹھی میں ہے، کلمے محمد عربی کے پڑھ رہے۔ اب اس کی آنکھیں کھلی کہ میں کون تھا اور میں کدھر بھٹکا ہوا تھا، میں تو کائنات کا مقصود تھا۔ اب اس کا لہجہ ہی بدل گیا، اب اس کی ہوش ٹھکانے آئی تو اس کی ٹون ہی تبدیل ہو گئی۔ اب اس کا بدلا ہوا لہجہ دیکھیے، اب یہ بولتا ہے فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان رہنے دو۔ کہتا ہے خبردار، مجھے فرشتہ بھی کہا، اس سے میری عزت میں فرق پڑتا ہے، ان کی پیشانیاں تو میرے حضور جھکی ہیں۔ اسے سمجھ کب آئی؟ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، اقبال اسے سبق دے رہا ہے۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے چاکے گرے بامی کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہبر بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ تو اس کو شعور کی ساری دولتیں اسی دہلیز سے ملی، اسی چوکھٹ سے ملی۔ اگر یہ در نہ ملتا تو یہ اندھیروں میں بھٹکتا رہتا۔ اور اگر میں اپنی ساری گفتگو کا خلاصہ ایک شعر میں کہنا چاہوں تو سید سلیم گیلانی مرحوم کا لہجہ ادھار لینا پڑے گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ زندگی کو جمال ہی نصیب نہیں تھا، در در کے ٹھوکریں تھی، پتھر کے مادوں کے آگے پیشانیوں کے تقدس پامال ہو رہے تھے۔ تو شعور بندگی بھی ہمیں حضور کی چوکھٹ سے ملا اور شعور زندگی بھی اسی دہلیز سے ملا۔ تو ساری زندگی پیشانی سجدے میں رکھ کے حق کے شکر ادا کرتے رہیں، حق کے شکر ادا نہ ہو پائے، اس لیے کہ زندگی کی اجالے اسی دہلیز سے ملے۔ اور جن کو یہ روشنی نہیں ملی وہ آج بھی اندھیرے میں، یہ آپ کی ہمسائیگی میں بسنے والے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور بدھ کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ اس کی عقل و بینش، اس کا فہم و ادراک، اس کی سمجھ سوجھ بوجھ، اس کی اتنی بھاری بھرکم ڈگری اسے نہیں بتاتی کہ اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی تو اڑا نہ سکے، میری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے، لیکن ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ دوسری طرف ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے چسکیاں لے لے کے پی رہا ہے۔ اس کی طب، اس کا تجربہ، اس کی طبع کی نفاست اسے کچھ نہیں بتا رہی۔ یہ ایک جانور کا فضلہ ہے، اس سے اٹھتا ہوا تعفن اس کی طبیعت میں جو ہے وہ یہ چیز پیدا نہیں کرتا کہ وہ اس سے دور ہٹ جائے۔ اور دوسری جانب میں نے اپنی مسجد کے واش روم پر ایک بچے کو پائنچے مل مل کے دھوتے ہوئے دیکھا اور وہ 7 سال کا بچہ تھا۔ جھڑکنے کے لہجے میں نے کہا کہ تو اتنا پانی کھول رکھا ہے؟ تو وہ لجاجت بھرے لہجے میں مجھے جواب دیتا ہے، حضرت میں سکول جا رہا ہوں اور گلی سے گزرتے ہوئے کسی جانور کے پیشاب کا چھینٹا میرے پانچے پہ گر گیا۔ وہ کوئی درس نظامی کا فاضل نہیں تھا کہ نجاست غلیظہ و خفیفہ کے احکام جانتا ہو، وہ پہلے دوسری کلاس کا طالب علم ہے اور پانچے کے اوپر پیشاب کے پڑے ہوئے غیر مری چھینٹے کو بھی گوارا نہیں کرتا۔ میں سوچ میں پڑ گیا، اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی
اور اس 7 سال کے بچے کو سمجھ آ گئی، اندر سے جواب آیا وہ ہے ڈاکٹر لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں ہے، اور یہ ہے بچہ لیکن ماں نے گٹی میں پیار حضور کا دے دیا ہے، اس لیے اس کی روح تک تقدس اتر آیا ہے، روشنی اتر آئی ہے اور نور اتر آیا ہے۔ تو یہ سارے اجالے، یہ ساری روشنیاں کائنات کو اسی دہلیز سے ملی ہیں۔ یہ تو آج بھی انسان بھٹک رہا ہوتا، اندھیروں میں ظلمتوں میں دھکے کھا رہا ہوتا۔ ایک شخص ایمان لانے کے بعد ماضی کی کہانی چھیڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ کفر کے زمانے کی 2 باتیں ہیں، ایک یاد آتی ہے تو ہنسی نہیں رکتی، ایک یاد آتی ہے تو آنسو نہیں تھمتے۔ پوچھا گیا کیا؟ کہا کہ جو بات یاد آتی ہے تو ہنسی نہیں رکتی وہ یہ ہے کہ میں نے ایک سفر پہ جانا تھا، سامان سفر باندھا تو پتھر کا ایک بت بھی اپنے سامان میں رکھ لیا کہ راستے میں پوجا پاٹ چلتی رہے گی، کیونکہ سفری خدا بھی ان کے ہوتے تھے۔ تو کہا کہ جب اٹھایا تو سامان کافی بوجھل تھا اور پھر پتھر کے بنے ہوئے اس صنم کا بوجھ بھی ساتھ، تو میں نے کہا میں تو اپنے خدا کے بوجھ تلے دب کے مر جاؤں گا۔ تو میں نے اس کو نکال کے باہر کر دیا اور آٹا گوندھ کر کے ایک چھوٹا سا معبود تیار کر لیا اور اس کو سامان میں ساتھ رکھ لیا، راستے میں پوجا پاٹ چلتی رہی۔ جو میرا اندازہ سفر تھا تو شاید سفر بھی اس کے مطابق لیا تھا، سفر تھوڑا سا اوپر چلا گیا تو میرا توشہ ختم ہو گیا۔ ایک آدھ دن تو میں نے بھوک کاٹی، لیکن جب انتڑیوں میں بل پڑنے لگے تو مجبور ہو گیا، میں نے سامان سے اپنے خدا کو ہی نکالا اور پتھر پہ رکھ کے کوٹا، پھر اس میں پانی ڈال کے گوندا، پھر اس کی روٹی پکائی اور پھر کھاتے ہوئے کہا میرے خدا اب کام نہیں آئے گا تو کب آئے گا، اب تو بھوک سے میری جان بھی نکل رہی ہے۔ آج اس بت کی بے بسی یاد آتی ہے تو میری ہنسی نہیں رکتی، کیسا بے بس معبود تھا جو اپنے پجاری سے اپنا تشخص بھی نہیں بچا سکتا تھا، یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا مجھے پوجنے والے کوئی ترس کھا، آخر میں تیرا معبود رہا ہوں، اب تو مجھے آگ پہ پکائے گا، پھر توڑ توڑ کے دانتوں سے چبائے گا، پھر تاریک میدے میں پھینک دے گا، پھر گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دے گا، آخر تیرا خدا رہا۔ جو اپنے پجاری سے، اپنے پروہت سے، اپنے ماننے والے سے یہ بھی عرض نہ کر سکے، انسان کتنا گرا ہوا تھا، اس سے اپنی حاجتیں مانگ رہا ہوتا اور اس کو اپنی ضروریات کا کفیل سمجھ رہا ہوتا، اسے سمجھ ہی نہیں تھی۔ کہا یہ بات یاد آتی ہے تو میری ہنسی نہیں روکتی۔ میرا ایک ملنے والا چائنا میں تھا تو میں نے اس کو کہا کہ وہاں کے حالات بتاؤ، تو کہنے لگا کہ آسمان کو چھو رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں ان کے معاشی حالات نہیں پوچھ رہا، میں مذہبی حالات پوچھ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ اب بھی بتوں کو پوچھتے ہیں لیکن تھوڑے تھوڑے سیانے ہو گئے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا کہ میرا ایک دوست ہے تو بہت بخیل ہے، کنجوس ہے پرلے درجے کا، تو ان کے ہاں ہوتا یہ ہے کہ وہ بتوں کے آگے کرنسی جلاتے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ بت خوش ہو جائیں گے اور زیادہ دیں گے، تو وہ کبھی پھوٹی کوڑی بھی کسی کو دے کے راضی نہیں تھا۔ تو ایک دن اچانک میں اس کے گھر گیا تو وہ کافی زیادہ کرنسی بت کے آگے جلا رہا تھا، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے کہا کہ یار تو بہت بخیل ہے اور اتنی زیادہ کرنسی بت کے سامنے جلا رہا ہے۔ تو وہ مجھے مسکرا کے کہنے لگا یہ فوٹو کاپی ہیں، اصلی نہیں۔ تو میں نے کہا کہ اپنے خدا سے دھوکہ کر رہے ہیں۔ اس نے کہا اسے کوئی پتہ نہیں چلتا کہ اصلی ہے یا نکلی ہے۔ تو آج ان کی بے بسی جاننے کے باوجود بھی ان کی پیشانی وہاں ان کے چرنوں میں جھکی ہوئی ہے، تو پھر درود پڑھو محمد عربی پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج خدا تک آشنائی ملی ہے تو اس چوکھٹ سے نصیب ہوئی ہے۔ اس نے کہا دوسری بات جو مجھے یاد آتی ہے تو میرے آنسو نہیں رکتے، وہ یہ ہے کہ میں نے ایک لمبے سفر پہ جانا تھا اور میری بیوی امید سے تھی۔ کئی سالوں کے بعد واپس پلٹا تو میرے آنگن میں ایک بیٹی کھیل رہی تھی، تو میری بیوی نے اس خیال سے کہ بیٹی کو یہ زندہ درگوز نہ کر دے، اس کے توتلے لہجے میں میرے لیے محبت بھرے لفظ رکھ دیے تھے۔ جو ہی میں گھر داخل ہوا تو وہ تھوڑ کے ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ یہ سب کچھ ماں نے سکھایا ہوا تھا، اور یا آباتا ہو یا آباتا ہو کہہ کے مجھ سے مخاطبت کرنے لگی۔ میرے سینے میں پتھر بھی ہوتا تو وہ پگھل جاتا، لیکن اس ظالمانہ سماج کی جھوٹی رسموں کا جکڑا ہوا میں شخص ارادہ کیا کہ اس کو زندہ درگور کروں گا، اور بیوی کو گھورا کہ تو نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے اور دوسرا اس کو باتیں سکھائی ہیں، اور میں اس کو باہر صحرا میں لے گیا اور گڑھا کھودنے لگا، اور گڑھا کھودتے ہوئے میرا بدن پسینے سے شرابور ہو گیا۔ وہ ننھی معصوم پری
وہ بچی آگے بڑھی اور اپنے چھوٹے سے آنچل سے دوپٹے سے میرے ماتھے سے پسینہ پونچھنے لگی۔ میرا دل پھر بھی نہیں پسیجا اور خیر میں نے گڑھا کھود لیا، اور جب میں باہر آیا تو اس کا چہرہ تما اٹھا کہ میرے باپ کی مشقت ختم ہوئی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اگلی مشقت کس کی شروع ہونے والی۔ میں نے اس کو دھکا دے دیا اور ریت ڈالنا شروع کر دی۔ پہل تو وہ اس کو ایک کھیل سمجھتی رہی، لیکن جب اس کی سانسیں بھی دبنے لگی اور اس کی چیخیں بھی اس ریت میں دبنے لگی تو اس نے معصوم اور ننھے ہاتھوں کو جوڑ کر مجھ سے زندگی کی بھیک مانگنا شروع کر دی۔ لیکن میں اتنا ظالم اور سفاک ہو گیا تھا کہ اس کے بہتے ہوئے آنسو، اس کی سسکیاں، اس کی چیخیں، اس کے جڑے ہوئے معصوم ہاتھ، میں نے کسی کا خیال نہ کیا اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ آج اسلام لایا ہوں تو اس کی چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے یہ فخر کرتے تھے ہم نے اپنی آبرو بچا لی۔ داہیہ کلبی جب حضور کی خدمت میں آیا تو اس نے کہا تھا میں نے اپنے قبیلے کی 70 بچیاں زندہ درگور کی اپنے ہاتھوں سے، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب جو ہے وہ قتل کا ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، لیکن سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں، حقوق اللہ میں سب سے پہلی بات نماز کی ہوگی، اور حقوق العباد میں سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا۔ اور جس شخص نے کسی شخص کے قتل میں آدھے جملے سے بھی مدد کی، قیامت کے دن جب آئے گا تو اس کے 2 آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا یہ شخص اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہے، اسے اللہ کی رحمتیں نصیب نہیں ہوں گی۔ تو کوئی ایسا جملہ بھی ہلا شیری کا جس سے کسی کے قتل کی طرف کسی کو ابھارا جا رہا ہو تو اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا چاہیے کہ انسانی جان کتنی حرمت والی ہے، کتنی قیمتی ہے انسانی جان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لکھا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے، اور جس نے کسی ایک انسان کو زندگی بخشی، اس کی زندگی بچانے کا سبب بنا، اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا قیامت کے دن، اور قتل میں بھی سب سے پہلے ان بچیوں کا فیصلہ جن کے لیے نہ کوئی FIR کٹی، نہ کسی نے ٹسوے بہائے، نہ کسی نے موم بتیاں جلائیں، نہ کسی نے آنسو بہائے، نہ ان کی فریاد ایوان بالا تک پہنچی، نہ معاشرت نے اس پر دکھ کا اظہار کیا، نہ اس سماج نے کہا کہ غلط ہوا۔ باپ بھی خوش، بھائی بھی خوش، اور ماں بھی اپنے دکھ کو اندر ہی پی جاتی ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا فیصلہ ان کا ہوگا۔ قرآن پڑھیے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ قیامت کے دن قبروں میں گڑی ہوئی بچیاں اٹھائی جائیں گی، ان کے ظالم باپ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ ان بچیوں سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں تمہیں قتل کیا گیا؟ علماء نے لکھا کہ بچیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہمیں قتل کیوں کیا گیا۔ آنکھ کھلنے نہیں پائی تھی کہ نوچ لی گئی، شعور سنبھلنے نہیں پایا تھا کہ زندگی کا چراغ بجھا دیا گیا۔ انہیں تو پتہ ہی نہیں یہ غضب کیوں اٹھایا، یہ قیامت کیوں توڑی ہمارے ظالم باپ نے، اس سے کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ دنیا کے اوپر تو یہی ہوتا ہے، اسباب جرم مجرم سے پوچھے جاتے ہیں، محرکات کیا تھے، تم نے یہ قیامت کیوں توڑی؟ تو ظالم باپ کٹہرے میں کھڑے ان سے پوچھا جائے، دنیا میں ہوتا ہے، عدالت پوچھتی ہے تم نے یہ جرم کیوں کیا، ان سے کیوں نہیں پوچھا جا رہا؟ علماء فرماتے ہیں کہ بیٹیوں کا قتل اتنا گھنونا جرم ہے، اللہ ان کے ظالم باپوں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ حالانکہ یہ خطاب عتاب ہوتا، یہ غصے سے کی ہوئی بات ہوتی، لیکن وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان سے خطاب عتاب بھی کیا جائے۔ اور ان بچیوں سے پوچھا جا رہا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا؟ جب بچیوں کو قتل کر کے باپ داد وصول کرتا ہے کہ میں نے اپنی پگڑی کا کلس بچا لیا، اس زمانے میں ایک آواز اٹھتی ہے جو شرق سے غرب تک پر شمال سے جنوب تک سنی جاتی ہے، اور صدیوں تک وہ آواز سنی جا رہی ہے۔ وہ آپ نے بھی سنی ہے، وہ میں نے بھی سنی ہے۔ وہ صرف کلمہ محبت ہی نہیں، وہ کلمہ جہاد ہے۔ جب بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا تو ایک آواز بلند ہوتی ہے، لوگوں سن لو، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ صرف کلمہ محبت ہی نہیں ہے، یہ کلمہ جہاد اور سماج کے خلاف اعلان ہے کہ تم بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ہو۔ محمد عربی بیٹیوں کو اپنی مسند پہ بٹھاتا ہے، فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ، اپنی مسند پہ بٹھایا جاتا ہے، تشریف رکھیے گا تو اپنی مسند کے اوپر بٹھایا جاتا ہے۔ یہ ہے حضور کا دیا ہوا دین۔ تو کیا ہم اس کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ ساری زندگی بھی حضور کا میلاد کرتے رہے،
کیا ایک دن کا میلاد کیا اس حق کی ادائیگی کا سبب بن سکتا ہے؟ ساری زندگی بھی نام لگا دے ان کے حق پھر بھی ادا نہ ہو۔ انسانوں کے ساتھ کیا نہیں ہوتا تھا؟ دنیا کی منڈیوں میں کیسے بکتے تھے انسان۔ آپ تو اس کشادہ علاقے کے رہنے والے ہیں، منڈی مویشیوں میں جب جانور کو دیکھا جاتا ہے تو اس کی کمر ٹٹول کے اس کے وزن کا کچھ اندازہ کیا جاتا ہے اور منہ کھول کے دانت دیکھے جاتے ہیں۔ یہی کچھ دنیا کی منڈی میں انسانوں کے ساتھ ہوتا کہ اس کی کمر پہ بوجھ رکھ کر کے اس کو چلا کر کے دیکھا جاتا کہ اس کی بولی دینی ہے، اس کا اندازہ کرے کتنا وزن اٹھا سکتا ہے، اور چبوترے پہ کھڑا کر کے اس کی بولیاں دی جاتی ہیں۔ اور تاریخ پڑھیے، اتنا دردناک موقع ہوتا، کبھی ایسا ہوتا دو سکے بھائی ایک ہی منڈی میں بکنے آتے غلام بن کے، اور پھر جب ان کو دو مختلف آقا خرید لیتے اور ایک اس کو شرق کی جانب اور ایک غرب کی جانب لے کے بڑھتا، تو آخر میں جب وہ آخری ملاقات کرتے پھر ان کی آنکھوں میں پھیلے ہوئے آنسوں کو کسی دنیا کے ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا۔ اور یہ مناظر بھی تاریخ نے دیکھے کہ بیٹا غلام بن کے بکنے کے لیے کھڑا ہے اور ساتھ ہی چبوترے پہ ماں کنیز بن کے بکنے کے لیے کھڑی۔ ذرا تصور تو کیجئے، کسی کے سامنے کوئی اس کی ماں سے بدتمیزی کر دے، تلخ لہجے میں بولے تو بندہ مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ بیٹے کے سامنے ماں کی بولی لگ رہی ہے اور آقا کہہ رہا نہیں یہ اس قابل نہیں ہے، کتنے پیسے دیجئے، وہ دام کم کرو۔ اور پھر بیٹا بک رہا ہے ماں کے سامنے، ماں کلیجہ وار دے بیٹے کے لیے، لیکن آج اس کے سامنے اس کے بیٹے کی بولی دی جا رہی ہے۔ یہ تھوڑے دردناک مناظر تھے۔ میں زنزیبار میں ایک زمانے میں اس جگہ پہ گیا جہاں پورے افریقہ سے غلام لا کر کے باندھے جاتے تھے، بیڑیوں میں جکڑے جاتے تھے، وہ پا بجونا وہاں جمع کر کے پھر پوری دنیا پر جہازوں میں بھر بھر کے بھیجے جاتے تھے۔ آج اگرچہ وہاں غلام موجود نہیں ہے، لیکن سراسیمگی، وحشت اور وہ عجیب تصور ہی خوف پیدا کر دیتا ہے۔ کیسا منظر ہوگا کہ یہاں غلاموں کو باندھا جاتا تھا اور غلام کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں تھی۔ اقبال نے کہا تھا غلامی کیا ہے؟ ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا۔ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان ہوئے کی آنکھ ہے بینا۔ غلام ہوتا کیا ہے؟ غلام آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دے، آقا اس پہ بھی کوڑے مارتا ہے کہ تو نے مجھے پوچھا کیوں نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے صاحب جوتا خراب ہو رہا تھا، لیکن آقا کہتا نہیں تو نے مجھے پوچھنا تھا، تیری خوئے غلامی بدل۔ اس پہ اس کو کوڑے مار رہا ہے کہ تو نے میرا جوتا میرے اذن کے بغیر چھوا کیوں؟ جب غلام آقا کا جوتا بغیر اذن کے چھو نہیں سکتا، وہی دور دیکھیے۔ حضور معراج سے واپس آتے ہیں اور کہا بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے؟ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ کیا خیال ہے اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی؟ اور بلال فرش چھوٹ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا؟ جس غلام کو یہ حیثیت نہیں کہ آقا کا جوتا بھی اٹھا سکے، اس کو کونین کا مالک کہہ رہا ہے میں تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنتا رہا۔ اور آپ جانتے ہیں علماء سے آپ نے سنا ہے، یہ عنوان میلاد کے موسم میں تو خاص طور پر بیان ہوتا ہے کہ جب ابو لہب کو اس کی لونڈی نے جا کے بتایا سویبہ نے کہ تیرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا ہوا ہے، تو اس نے اشارے سے کہا جا تو آزاد ہے۔ اس کو اس کا فائدہ بھی ہوا، یہ ایک الگ مضمون ہے، لیکن میں جس مضمون کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، حضور نے صحن کائنات میں قدم رکھا، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگی، پھر اتنے طریقے دیے غلام آزاد کرنے، قسم توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، کفارہ قتل میں غلام آزاد کرو، کفارہ اظہار میں غلام آزاد کرو، روزہ توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، ویسے کہا اللہ کی رضا جوئی کے لیے غلام آزاد کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعے کو غلام آزاد کرتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے غلام آزاد کیے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے زیادہ امیر ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے۔ آج غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی ہیں، آج اس طرح کی غلامی نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ اس دنیا سے غلامی کو عملاً ختم کیا تو کس نے کیا؟ جواب آئے گا میلاد والے رسول نے۔ یہ حضور کا دیا ہوا دین ہے۔ بیٹیوں کو عزت کس نے دی؟ جواب آئے گا مصطفیٰ جان رحمت نے۔ جو بیٹی زندہ درگور کرتی تھی باپ فخر کرتا تھا۔ میں نے اپنے شہر کی ایک مارکیٹ میں ایک بوڑھے شخص کو دیکھا،
کہ اس نے کمر کے اوپر ایک بورا رکھا ہے اور اس کی کمر جھکی ہوئی ہے اور وہ جا رہا ہے. تو میں نے اس کو روک کے کہا کہ اتنا بوجھ اٹھا رہے اور اس عمر میں؟ تو اس نے مجھے کہا کہ میری ایک بیٹی رہتی ہے جس کی ابھی میں نے شادی کر دی. تو میں سوچ میں پڑ گیا، یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا، آج جھکی ہوئی کمر پہ بورے لاد کے مزدوری کر رہا ہے. آج بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے، میں نے بہن کے ہاتھ پیلے کرنے. آج پردیس کی مشقت کاٹ رہا ہے باپ کے، میں نے بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے. بیٹیوں کے لیے محبت کلیجے میں کس نے ڈالی؟ جواب آئے گا آمنہ کے لال نے. تو ساری زندگی بھی شکریہ صاحب ادا کرتے رہو، حق کے شکر ادا نہ ہو. قرآن نے کہا ہے نا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، یہ وہ بد نصیب شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. قرآن نے ایسے نہیں کہا عملاً یتیم کو دھکے دیا کرتے تھے. اور میں نے کتب تواریخ میں پڑھا کہ یتیم کو وہ دھکے دیتے تھے، کھانا دے دیتے تھے لیکن اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھنے نہیں دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ان کی نحوست در آئے گی، لہٰذا وہ یتیم کو تکریم نہیں دیتے تھے. کھانا دے دینا، بچا ہوا کھانا چلو پھینکنا ہے تو کسی کے منہ میں پڑ جائے، وہ تو آج بھی لوگ کرتے ہیں. اصل یہ بات نہیں جو اسلام کی تعلیم ہے. کلا بل لا تکرمون الیتیم، کہا تمہارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تم یتیم کو کھانا نہیں دیتے، تمہارا مسئلہ یہ ہے تم یتیم کو عزت نہیں دیتے. عزت دینا. اس کائنات میں سب سے اچھا گھر کون سا ہے؟ میں آپ سے اگر پوچھوں کہ آپ کے ہاں معیار کیا ہے سب سے اچھا گھر، کوئی کہے گا جو اچھی سوسائٹی میں گھر واقع ہے وہ سب سے اچھا ہے. کسی نے کہا جو کشادہ ہے وہ اچھا ہے. کسی نے کہا کہ جو بر لبے سڑک ہے وہ اچھا ہے. کسی نے کہا جو شہر کے وسط میں ہے. کسی نے کہا جو دامنے کوثار میں ہے وہ گھر اچھا ہے. کسی نے کہا جو لبے ساحل ہے وہ گھر اچھا ہے. ہر شخص کا اپنا معیار ہے اور اپنا زاویہ نگاہ ہے. لیکن میرے حضور نے فرمایا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کی عزت بھی ہوتی. وہ 2 مرلے کا جھونپڑا کیوں نہ ہو، فرشتے بھی جھک جھک کے اس گھر کی زیارت کرتے. میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا فرمایا قیامت کے دن یوں نیڑے ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں قریب ہیں. تو یہ دیا دین میرے حضور نے، یہ عزت دی یتاما کو. جس کو دھکے دیے جاتے تھے اس کو سینے سے چمٹایا، اللہ اکبر، اور اس کو پیار دیا، اس کو محبت دی. یہاں تک کہا کہ یتیم کے سامنے اپنے بیٹے سے اظہار ملاطفت نہ کرنا، اس کو باپ یاد آ جائے گا. یتیم کے سامنے اپنے بیٹے کو نام لے کے پکارنا، بیٹا کہہ کے نہیں پکارنا. یہ گھر جا کے شوق پورا کر لینا لیکن یتیم کے سامنے یہ نہیں کرنا. بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے اظہار محبت نہیں کرنا. یہاں تک فرمایا اپنی گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دینا، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لینا اور شوربے کی پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دینا. اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں کھانا پکانا جب غریب کے بچے سو چکے ہوں، وہ ضد کر بیٹھے اور غریب وہ ضد پوری نہ کر سکتا ہوا تو ان بلکتے ہوئے بچوں کے آنسو کون پوچھے گا؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے. تو ہمارا دین ہمیں احساس دیتا ہے، ہمیں فکر مندی دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ محبت، شفقت، ملاطفت، باہمی ربط، ایک دوسرے کے ساتھ احساس. یہ ہمارا دین، اتنا میٹھا دین، اتنا دل آویز دین، اتنا ہمدرد دین کائنات پہ کوئی نہیں آیا جو میرے حضور لے کر آئے. یتیم ہو کے یتیم پرور ہیں. زمانے کو اپنی آغوش رحمت میں سمیٹ لیا، دنیا کو بتایا زندگی کے ڈھب کیا ہوتے ہیں، جینے کے اسلوب کیا ہوتے ہیں. تو صاحب آج میں اور آپ حضور کے میلاد کے لیے اگر آج یہاں جمع ہوئے ہیں تو ہمیں یہ عزم کر کے اٹھنا ہوگا کہ جس آقا نے ہمیں اتنا ستھرا، اتنا پاکیزہ، اتنا دل آویز دین دیا تو اس دین کو ہم اپنی روحوں میں جذب کریں گے. صرف گلے سے اوپر اوپر نہیں، ہمارا دین ہماری زبان پر نہیں ہے، ہماری روح تک اترنا چاہیے. ہمارا دین جو ہے وہ صرف قلم اور کاغذ سے کتابوں پر لکھا ہوا کوئی صحیفہ نہیں ہے، بلکہ ایک مجسم پیکر کی شکل کے اندر ہم چلتے پھرتے اسلام کی عملی تصویر نظر آئیں. میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو، تمہیں بتانا پڑے صاحب مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے. فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانا پڑے، تمہاری وضاقتہ، طرز زندگی، انداز معاشرت، طریق حیات، تمہارا وعدہ، تمہاری گفتگو، انداز تکلم، تمہارا کاروبار ایسا ہونا چاہیے تم دور سے چلے آ رہے ہو لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے.
اور میں کہتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو ایسا بنانا چاہیے کہ لوگ ہمیں دور سے دیکھیں تو کہیں یار کیسا مسلمان ہے، کیا دل آویز مسلمان ہے، لیکن جب کسی کے نیڑے ہوں تو پھر بھی ہم مسلمان دکھائی دیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کے قریب ہوں، رشتہ داری کر لیں، کسی سے کاروبار کرے تو پھر اسے پتا چلے یہ دور دور سے تو بڑا اچھا مسلمان لگتا تھا، قریب آئے تو یہ کیسا نکلا۔ وہ کیا کسی نے کہا نا کہ اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ دور دور سے آپ اچھے مسلمان نظر آئیں، وضاقتہ بھی اچھی ہو، داڑھی کا سائز بھی پورا ہو، پگڑی بھی دل آویز ہو، جبہ بھی بہت اچھا نکھرا ہوا مصفہ ہو، اور باقی بھی ہاتھ میں تسبیح بھی ہو، سارے اوزار پورے ہوں، لیکن کسی سے وعدہ کریں تو پورا نہ کریں، کسی سے بات کریں تو اس پہ قائم نہ رہیں۔ دیانت، صداقت، رشتہ داری، رویے، خوبصورتی، یہ سب کچھ ہمارے اندر اگر نہیں ہے تو پھر ہم اوپر سے مسلمان ہیں۔ تو مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سر سے لے کر اندر سے اور باہر سے مسلمان ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اس کا یہی مفہوم ہے۔ تو ہمارے رویے بتائیں، ہمارا طرز زندگی بتائیں، دور سے بھی اچھے نظر آئیں لیکن جب قریب کسی کے ہوں تو اس کو اور اچھے دکھائی دیں۔ ہمارے اندر بھی دین اترا ہوا ہو، ہمارے باہر بھی دین اترا ہوا ہو، ہمارے رویے بھی مسلمانوں والے ہوں، ہمارا انداز معاشرت بھی مسلمانوں والے، ہمارے دل مصفہ ہوں، اس دل میں کسی کا بغض، کینہ، حسد، نفرت کبھی نہ پنپنے دے۔ وہ کیسا دل ہے جس میں نفرتیں پنپ رہی ہیں، بغض اور کینے پروان چڑھ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور تشریف فرماتے، ہجوم عاشقاں تھا تو فرمایا کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ کہتے ہمیں شوق ہوا، دیکھا تو ایک بوڑھا شخص، اس نے بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہے اور تازہ آثار وضو اس کے چہرے پہ علیحدہ ہے کہ ابھی وضو کر کے آیا ہے۔ بیٹھ گیا، مجلس ختم ہوئی، دوسرا دن آیا، پھر فرمایا کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھے، پہلا شخص جو مسجد میں داخل ہوگا جنتی۔ ہم نے دیکھا تو وہی بابا جی، ہاتھ میں جوتا پکڑا ہے اور چہرے پہ آثار وضو علیحدہ ہے۔ تیسرا دن آیا تو پھر کہا کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھا، دیکھا تو وہی بزرگ۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب مجلس اختتام کو پہنچی تو میں بابا جی کے پیچھے چل پڑا۔ میں نے کہا کہ میری ابا جی سے کوئی شکر رنجی سی ہو گئی ہے تو میں 3 دن تک آپ کا مہمان رہنا چاہتا ہوں، مجھے آپ رکھ لیں گے؟ اس نے کہا جو کہتے میری لالچ یہ تھی کہ میں دیکھوں یہ عمل کون سے کرتا ہے۔ حضور نے کہا جنتی دیکھ رہے ہیں تو دروازے پہ دیکھو، 3 دن یہی دکھائی دیتا رہا۔ کہا کہ میں اس کے ساتھ گھر چلا گیا، اس نے مجھے چارپائی بچھا دی، لیٹ گیا، خود بھی استراحت کرنے لگا۔ میں خراٹے تو لینے لگا لیکن میں جاگ رہا تھا۔ میری لالچ یہ تھی کہ میں دیکھوں یہ نوافل کیا پڑھتا ہے، اعمال کیا ہے، رات کی کیا اس کی کیفیات ہیں اعمال کی، لیکن وہ سویا رہا۔ اللہ یہ کہ جب وہ کروٹ بدلتا تھا تو اللہ اکبر کہتا تھا، اللہ کا نام لیتا۔ خیر رات گزر گئی، صبح اٹھے، نماز فجر اس نے بھی پڑھی، میں نے بھی پڑھی، ناشتہ کیا، باغ میں چلے گئے، سارا دن گزرا۔ اگلی رات پھر میں طاق میں رہا، پھر وہی معمول، تیسرا دن بھی گزر گیا، تیسری رات بھی بیت گئی۔ تو جب 3 دن 3 راتیں بیت گئی تو میں نے اس کو کہا کہ میں تو اس لالچ میں آیا تھا کہ میں دیکھوں کہ آپ عمل کون سے کرتے ہیں، لیکن میں 3 دن اس ٹو میں رہا لیکن مجھے تیرا کوئی ایسا عمل دکھائی نہیں دیا، جو معمول کے عمل تیرے ہیں وہ میرے بھی ہیں۔ لیکن 3 دن تک حضور نے فرمایا جنتی دیکھنے دروازے پر دیکھو، تو ہی دکھائی دیتا رہا، تو پتہ نہیں تیرے اندر کیا عمل ہے، تو نے مجھ سے چھپا لیا ہے۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے اے عبداللہ میں نے کوئی عمل نہیں چھپایا، اور دوسری بات کہ تم اور بھی کچھ دن میرے پاس رہو تو پھر بھی کوئی نئی چیز نہیں دیکھ سکو گے، لیکن تم بھی 3 دن سے محنت کر رہے ہو، میں تمہیں بتا بھی دیتا ہوں، اگر رکو تو دیکھ نہیں پاؤ گے لیکن میں خود بتا دوں تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ تو کہتے ہیں میں رک گیا تو انہوں نے یہاں دل والی جگہ پہ ہاتھ رکھا اور کہا اے عبداللہ یہ جو میرے سینے میں رکھا ہوا دل ہے نا، اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہم سویر سے لے کر کبھی شریکہ برادری آ جاتی ہے، کبھی کاروباری مخاصمت آ جاتی ہے، کبھی سیاسی لڑائی آ جاتی ہے، کبھی کیا الجھاؤ کبھی کیا الجھاؤ، سویر سے لگ کے جو دل ہے ہی اللہ کے لیے، اے تن حجرہ رب سچے دا، یہ اللہ کا حجرہ ہے، یہاں اس کی رحمتوں کا نزول ہونا تھا۔ یار کسی گندی جگہ پہ تو آپ کسی مہمان کو نہیں بٹھاتے، اور نفیس مہمان آئے تو وہ بیٹھتا بھی نہیں ہے، تو کیا وہ تمہارے اور میرے اجڑے ہوئے دل میں آ جائے گا جہاں حسد ہے، بغض ہے، کینے ہیں، نفرتیں ہیں، جہاں آتش غیظ و غضب جل رہی ہے؟
تو اس کو تو پھر صاف کرنا ہوگا، دل کے حجرے کو تو مصفہ کرنا ہوگا، اس کو تو پاک کرنا ہوگا، اس کی صفائی کا اہتمام کرنا ہوگا، اس کی پاکیزگی کا انتظام کرنا ہوگا. پھر